اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قال الامام الشافعی رحمہ اللہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لا وسیعتہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ مختصر ترین صورت میں نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت 3 آیات سے کم آیات پر مشتمل نہیں ہے، اور قرآن مجید میں کل 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جن کی 3 آیات ہیں۔ ایک سورۃ العصر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، ایک سورۃ الکوثر، اور تیسری سورۃ النصر۔ ٹیکسٹ کے اعتبار سے اگرچہ سورۃ الکوثر جو ہے مختصر ترین ہے، لیکن آیات کے اعتبار سے یہ تینوں صورتیں 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول میں نے آپ کو سنایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی صورت پہ غور و فکر کر لیں، لو تدبر الناس هذه السورۃ، اس صورت پہ غور و فکر کر لیں، لوسعتہم، تو یہی انہیں کافی ہو جائے گی۔ سورۃ العصر مجھے، آپ کو، ہم سب کو، میرا خیال ہے ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول میں آپ کو سناتا ہوں، جس میں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ ایک سورت انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ پورا قرآن ایک طرف اور سورۃ العصر ایک طرف۔ آخر اس مختصر سی صورت میں ایسی کیا بات ہے کہ فقہ کے کتنے بڑے امام اتنے بڑے جملے بول گئے ہیں اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ تعالی اس لیکچر میں ہم سورۃ العصر کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا سبق جو ہے وہ پکا کرنا پڑے گا، اور وہ ہے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ اردو میں ہم شروع میں کچھ لفظ بولتے ہیں، یقیناً، واقعی، بے شک، بلا شبہ، اسی طرح انگلش میں کچھ لفظ بولتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ کچھ لفظ جو ہیں یہ صرف 2 ہیں تعداد میں، صرف 2 تعداد میں ہیں۔ اس جملے میں میں نے زور پیدا کرنا ہے تو عربی گرامر میں مجھے 2 لفظ ملے جو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ کلمہ کی قسم حرف سے تعلق رکھتے ہیں، گویا یہ دونوں حرف ہیں۔ پہلا حرف جو ہے وہ ہے لام، تو اے نظر لام جی، یہ ہمارا تیسرا لام ہے، چوتھا لام ہے۔ چوتھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک لام ہم نے پڑھا تھا الف با تا میں، وہ بھی ایک لام تھا جس کے کوئی معنی نہیں تھے، لفظ بنانے کے کام آتا تھا، درمیان میں بھی آ جاتا تھا، شروع میں بھی آ جاتا تھا، آخر میں بھی آ جاتا تھا، کوئی بھی حرکت لے کے آ جاتا تھا، ساکن بھی ہو جاتا تھا۔ ایک لام ہم نے پڑھا تھا لام تعریف، جو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا تھا، وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ ہوتا تھا، وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایک لام پڑھا جو کہ حروف جارہ میں سے تھا، جو اسم کو جر دیتا تھا، مجرور کرتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں 2 طرح کی حرکتیں آتی تھی، زیر بھی آتی تھی جب وہ ناؤن کے ساتھ آتا تھا، اور زبر آتی تھی جب وہ پروناؤن کے ساتھ آتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے تینوں لام آپ کو ریوائز کروا دیے۔ یہ چوتھا لام ہمارے سامنے آیا ہے جو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوگا جملہ اسمیہ کے شروع میں۔ پہلے تو ہم اس لام کا نام یاد کر لیں۔ اس لام کا نام جو ہے لام تاکید ہے جی،
لام تاکید، یعنی یہ زور والا لام ہے، تاکید پیدا کرنے والا لام ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ لام تاکید کسے کہتے ہیں جی؟ وہ لام جو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اب لام تاکید کی حرکت دیکھ لیں کہ یہ کس حرکت کے ساتھ آتا ہے، اس کی کیا حرکت ہوتی ہے. تو نوٹ کر لیں لام تاکید پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے جی. اب ہر لام کی حرکتیں آپ نے نوٹ کرنی ہے، ہر لام کا کام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے تو آپ کے پاس دو حروف ہیں، ایک ہے لام جس کا نام لام تاکید ہے، اور یہ حرف آپ نے لام تاکید جو ہے وہ اتنا قرآن میں نہ دیکھا نہ سنا، لیکن دوسرا حرف جو آ رہا ہے اس کے بارے میں قرآن پڑھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو واقف نہ ہو، اور وہ حرف ہے جی انا. انا ایک حرف ہے جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے زور پیدا کرنے کے لیے. اس کا ترجمہ ہم عام طور پہ بے شک کے ساتھ کرتے ہیں، یقیناً اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، واقعی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، حقیقتاً اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. یہ ایکچولی پارٹیکل آف ایمفسس ہے، زور دینے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ذرا کہانی کو ریوائز کر لیں. جملہ اسمیہ میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے، تو جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے میرے پاس دو حروف موجود ہیں، ایک لام تاکید اور ایک انا. ایک پوائنٹ نمبر 2، دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے، دونوں سے ایک جیسا زور، ایک جتنا زور پیدا ہوگا. یہ نہیں ہوگا جی انا زیادہ زور پیدا کرے گا لام تھوڑا زور پیدا کرے گا، نہیں، دونوں سے ایک جتنا زور پیدا ہوگا. کلیئر؟ 2 پوائنٹ ہو گیا. پوائنٹ نمبر 3، دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے، ان دونوں میں سے انا کا استعمال بہت زیادہ ہے. 3 پوائنٹس ہو گئے. چوتھا آخری اور اہم پوائنٹ، لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. لام تاکید کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، یعنی اعراب نہیں بدلتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انا جو ہے یہ اعراب بدل دیتا ہے. 4 پوائنٹس دوبارہ گن لیں. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا ہے، آپ کے پاس 2 حروف ہیں لام اور انا. چاہے شروع میں لام لگا دیں چاہے انا لگا دیں، جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جائے گا. دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوتا ہے. دونوں میں زیادہ کون استعمال ہوتا ہے؟ انا. دونوں میں سے اعراب کون بدلتا ہے؟ انا. اگر باتیں آپ کو یاد ہو گئی ہیں تو میں اب اپلائی کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. جی میں نے کہا جی زید صالح، اور آپ سے پوچھا اس میں زور ہے، آپ نے کہا نہیں ہے، لہذا مجھے زور ڈالنا پڑے گا جی اس میں، اور میں کہوں گا عربی زبان میں لزید صالح. لزید، لا نہیں کہیں گے آپ اسے، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے لا کہہ دیا تو مفہوم کچھ اور ہو جائے گا. یہ لام پہ سمپل زبر ہے، لزید صالح. لزید صالح کا مطلب ہے واقعی، یقیناً، بے شک، بلا شبہ. ان میں سے کوئی ایک لگانا ہے، سارے نہیں لگا دینے، کوئی ایک لگا کے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ زید نیک ہے. لام حرف تاکید، لام تاکید، زید مبتدا، صالح خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گئے. اوکے جی؟ صرف جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو گیا. اب میں انا کا استعمال آپ کو دکھانے لگا ہوں. جملہ تھا جی میرے پاس زید صالح، لام کا استعمال میں نے دیکھ لیا. اب میں انا کا استعمال دیکھنا چاہتا ہوں. ظاہر بات ہے انا بھی شروع میں آئے گا. انا کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ انا اعراب بھی بدل دیتا ہے. سوال پیدا ہوگا انا اعراب کس کا بدلے گا؟ مبتدا کا بدلے گا یا خبر کا بدلے گا؟ سوال یہ پیدا ہوا. یا دونوں کا بدلے گا؟ تو اس کا جواب نوٹ کر لیں کہ انا صرف مبتدا کا اعراب بدلے گا، خبر کا اعراب نہیں بدلے گا. کلیئر ہوگی بات؟ اب اگلا پوائنٹ یہ کہ کیا اعراب بدلے گا. اعراب تو 3 ہے، مرفوع پہلے ہی ہے، اب 2 بچے ہیں پیچھے، منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے؟
مجرور تو جو ہونا تھا نا وہ ہو چکا، مجرور ختم. مجرور اسم دو وجہ سے ہی ہوتا ہے، مجرور اسم دو وجہ سے ہی ہوتا ہے. یا تو اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوتا ہے تو اسم مجرور ہوتا ہے، یا کوئی اسم مضاف الیہ ہوتا ہے تو مجرور ہوتا ہے. اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں پوری عربی میں. پوری عربی میں اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں. نمبر ایک، اسم مضاف الیہ ہوتا ہے. کتاب اللہ، اللہ مجرور ہے، کیوں؟ مضاف الیہ ہے. بسم اللہ، اسم مجرور ہے، کیوں؟ پیچھے حرف جر ہے. اور بسم اللہ میں مجرور ہونے کی دونوں صورتیں اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں. بسم اللہ میں اسم مجرور حرف جر کی وجہ سے، اللہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو مجرور ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں، وہ ختم ہو گئی. تو اب انا اسے مجرور تو کرے گا نہیں، اب ایک ہی رہ گئی جی، منصوب کرے گا. تو انا جو ہے وہ مبتدا کو منصوب کر دے گا. تو یہ کیا بن جائے گا جی؟ ان زیدن صالح، ان زیدن صالح. اب جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ لا زید صالح تھا تو ہم نے کہا لام تاکید، زید مبتدا صالح خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گئے. اب جب انا آیا تو اب اس کو ہم کیسے انالائز کریں گے؟ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے جی مبتدا مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اور یہ 100% تھا، میں نے کہا تھا اس میں 99% والی بات نہیں تھی میں نے. اب انا نے آ کے مبتدا کو منسوب کر دیا، تو مجھے بتائیے اب یہ مبتدا رہا؟ اب یہ مبتدا تو نہیں رہا نا، مبتدا ہوتا تو مرفوع ہوتا. لام بیچارے نے کچھ نہیں کیا تھا تو اس وقت مبتدا ہی رہا. انا آیا تو انا نے مبتدا کو مبتدا نہیں رہنے دیا، بلکہ اس پہ کنٹرول کر لیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا اب یہ مبتدا نہیں ہے، یہ میرا اسم ہے، میرا اسم. تو زیدن کو ہم کہیں گے انا کا اسم، انا کا اسم. اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، اب یہ انا کا اسم ہے. خبر بیچاری اس نے کہا جی میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی اپنا بنا لو. تو انا نے اسے بھی اپنا بنا لیا اور خبر کو کہا گیا انا کی خبر. تو گویا جملہ اسمیہ کے شروع میں جب انا آپ نے داخل کیا نا زور پیدا کرنے کے لیے، تو انا نے مبتدا کو قابو کر لیا اور اپنا اسم بنا لیا. ٹھیک ہے، خبر ویسی اس کی ہوگی. اب آپ انالیسس کریں گے کہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، اینڈ رزلٹ جملہ اسمیہ ہی ہے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ جملہ اسمیہ میں آپ نے زور پیدا کرنا ہے. آپ کے پاس دو حرف ہیں، لام تاکید اور انا. آپ چاہے لام لائیں چاہے انا لائیں، دونوں سے ایک جیسا زور پیدا ہوگا. زیادہ کون استعمال ہوتا ہے؟ انا. انا اعراب بھی بدلتا ہے، اعراب بدلنے کے ساتھ ساتھ جملے پر قابو بھی پا لیتا ہے، اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لیتا ہے. اوکے ہو گیا. اب میں اگر آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھوں اور آپ سے کہوں کہ جی ان پہ انا داخل کریں تو آپ کر سکتے ہیں نا؟ جی میں جملے لکھ رہا ہوں کچھ اور آپ سے کہوں گا جی ان پہ ذرا انا داخل کریں. پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جی المسلم، المسلم صادقن. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ اس کے نیچے لکھوں گا المسلمات، سر آپ کے جملوں کی پریکٹس بھی ہو جائے نا. المسلمات صادقاتن، ان کا مثنیٰ جملہ کیا ہوگا؟ انا تو بھی لگانا ہی نہیں ہے. المسلمانی صادقانی، اور مثنیٰ المسلمتانی مؤنث کا صادقہ تانی. جمع میں کیا آ جائے گا جی؟ المسلمون صادقون، اور مؤنث میں المسلمات صادقات. ٹھیک ہے جی. اعراب پکا ہے.
واحد جمع مکسر پیش مرفوع زبر منصوب زیر مجرور. مثنیٰ آنی مرفوع عینی منصوب مجرور. جمع سالم مذکر اونا مرفوع اینا منصوب اور مجرور. جمع سالم مؤنث آتن مرفوع آتن منصوب اور مجرور. ٹھیک ہے. لیں جی انا آیا شروع میں. ہاں جی ان المسلم صادقن. اوکے جی. ہاں جی ان المسلمۃ صادقۃن. اوکے. ہاں جی ان المسلمین صادقان. ان المسلمتین صادقتان. تینی نہیں، یہ تینی نہیں ہے. ان المسلمین. ایکسیلنٹ. ان المسلمین صادقون. لیں جی اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو بس پاس ہو گئے جی. ان المسلمات. شاباش. ان المسلماتی صادقات. المسلمات المسلماتی المسلماتی. تو وہ جو آپ کنفیوز ہوتے تھے نا المسلماتی منصوب ہے کہ مجرور ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چل رہا ہے اب المسلماتی منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ کیوں؟ انا آ گیا. اب اسے کوئی کہتا رہے یہ مجرور ہے، مانیں گے آپ؟ اب تو نہیں مانیں گے نا. ہاں ایویں پریشان ہوتے تھے کیسے پتہ چلے گا کہ منصوب مجرور ایک جیسی شکلیں ہیں. الحمدللہ پتہ چلنا شروع ہو گیا. ان 6 جملوں کو آپ بیس بنا کے بے شمار جملوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں، جس میں واحد مثنیٰ جمع سب آپ کے سامنے آ گیا. جملہ آپ کے سامنے زبانی بول رہا ہوں، کوشش کیجئے گا اس کا اعراب سنیں غور سے اور پھر اس پہ انا داخل کریں. جملہ ہے جی اللہ غفور. اللہ غفور جملہ اسمیہ. انا لگائیں. ان اللہ غفور. ٹھیک ہے. ایک اور جملہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. الشرک. الشرک ظلم عظیم. ان الشرک ظلم عظیم. سمجھ آ گئی نا؟ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا الحمدللہ. یہ جو مخاطبین ہوتے ہیں نا، مخاطبین، کچھ مخاطبین اتنے معصوم پیارے ہوتے ہیں وہ سادہ جملہ مان لیتے ہیں. کوئی ان کے سامنے بولے نا سادہ جملہ، سادہ زید صالح، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کچھ ہوتے ہیں نہیں مانتے، ان کے لیے پھر ذرا زور لانا پڑتا ہے. لام لے آئیں یا انا لے آئیں، مان جاتے ہیں. اچھا وہ جو آپ مان گئے نا، ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں مان رہے ہوتے، جو ابھی بھی نہیں مان رہے ہوتے. اب ہم ان کا حل کرنے لگے ہیں. جو ابھی بھی نہیں مان رہے، جو ابھی بھی نہیں مان رہے. میں نے لام لگایا نہیں مانتے، میں نے انا لگایا نہیں مانتے. اب ان کا حل کرنے لگا ہوں. سمپل سا حل ہے جی، سیدھی سی بات ہے. ماشاءاللہ سب ذہین لوگ ہیں آپ. اچھا آپ کو 250 mg میڈیسن دی جائے، ٹھیک ہے، اثر نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ 500 کر لیتے ہیں نا. 500 نہ اثر کر رہی ہو تو 1000 1 mg میں لے لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. کیا کرتے ہیں؟ ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں. ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں نا. لے جی اب جو نہیں مان رہے نا ان کے لیے حل ہے ڈبل ڈوز. ڈبل ڈوز. ڈبل ڈوز کیسے ہوگی؟ لام اور انا دونوں ہیں، دونوں لگا دیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈبل زور پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ انا بھی لگائیں، لام بھی لگائیں. اب ماشاءاللہ آپ ذہین ہو گئے، آپ خود بتائیں گے
دیکھیں جی انا نے تو شروع میں لگنا ہے, انا نے شروع میں لگنا ہے نا, کیونکہ اس نے اٹیک کرنا ہے نا مبتدا پہ. اگر لام کو شروع میں لگا دیں تو لام نے تو اٹیک کرنا ہی نہیں ہوتا, ٹھیک. اور انا کو آپ کہیں جی انا کو ہم آگے کر دیں, انا آگے بھی نہیں جاتا, کہتا نہیں میں نے شروع میں ہی آنا ہے. تو ایسی صورت میں انا کو شروع میں رکھا جاتا ہے, صحیح ہے. انا نے اٹیک کیا, زیدن کر دیا, اور لام کو آگے خبر پہ بھیج دیا. ان زیدن لصالح, ان زیدن لصالح, ان زیدن لصالح. اب مجھے اس کا ترجمہ کر کے دکھائیں, کیا کریں گے ان زیدن لصالح کا؟ بہت نہیں, بہت تو ویری ہوتا ہے نا, وہ تو ایڈورب ہے. ہرگز بے شک زید یقیناً نیک ہے. اردو کا کوئی ماہر بیٹھا ہے یہاں, وہ فیل کر دے گا, وہ کہے گا نہیں اردو محاورہ ہی نہیں ہے یہ. بہت کہیں تو پھر وہ ویری ہوتا ہے, وہ ایڈورب, اس کے لیے الگ سے لفظ لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو تھوڑا سا شاید اندازہ ہوا ہو کہ آپ کی اردو ختم ہو گئی, آپ کی اردو ختم ہوگی. عربی میں آپ کو ایسا جملہ ملے جہاں پر شروع میں انا بھی لگا ہوا ہو اور آگے لام بھی لگا ہو, تو آپ کو کیا پتا چلنا چاہیے کہ یہاں پر ڈبل زور ہے, ڈبل زور ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت کوٹ کی ہے نا, حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت نصیحت فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا بنیا, اے میرے بچے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اس لیے کہ ان الشرک, ان کا اثر آ گیا, لظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم, ان الشرک لظلم عظیم. ڈبل زور, ٹھیک ہے. آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں, مزہ نہیں آئے گا, بس آپ کو اس کو محسوس کرنا ہوگا کہ یہاں پر ڈبل زور بات کی گئی ہے. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. وہ تو بہت تو عظیم کے معنی آ گیا نا, بہت بڑا, عظیم بہت بڑا ہی ہوتا ہے نا, بہت بڑا ظلم ہے. لیکن لام کا ترجمہ ابھی بھی رہ گیا, لام کا ترجمہ رہ گیا, ان الشرک لظلم عظیم, ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ ہی سے کچھ مفہوم پیدا کیا جا سکتا ہے, لیکن عربی زبان میں ہی کا مفہوم پیدا کرنے کا نا الگ اسلوب ہے, وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی, اب پھر کہانی ذرا دہرائیں. میں نے کہا زید صالح زور ہے نہیں, کہاں ہے؟ ماشاءاللہ, زندہ باد. لفظ زید صالح, انا زیدن صالح, انا زیدن لصالح, ڈبل زور ہے. اب جو نہیں مان رہے تھے نا, اب جو نہیں مان رہے تھے ان میں سے بھی اکثر مان گئے, لیکن کچھ ڈھیٹ ایسے تھے, ٹھیک ہے, جو ابھی بھی نہیں مان رہے تھے. اچھا, ان کا بھی حل ہے, ان کا بھی حل ہے. ایک تو وہ آخری حل ہے نا, آخری حل یہ والا, اس سے پہلے ایک حل ہے, وہ تو آخری حل ہے نا, وہ تو جب نہیں مانتا نا کوئی تو پھر وہ آخری حل ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں اس آخری حل سے پہلے ایک حل ہے, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے, انا زیدن لصالح سے پہلے قسم کھا لیں. واللہ, قسم زور دینے کے لیے کھاتے ہیں نا, واللہ ان زیدن لصالح, واللہ ان زیدن لصالح. اب مجھے بتائیے اس جملے میں واللہ ان زیدن لصالح کتنے زور ہیں؟ 3. کون کون سے؟ قسم 1, انا 2, لام 3, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے حسرت ہی رہے گی
اپنے اسٹوڈنٹ سے اس جواب کی, آج تک مجھے جواب نہیں ملا. حسرت وہ کیا رہے گی؟ میں نے کہا جی زید صالح, اور آپ سے پوچھا اس میں زور ہے, آپ نے کہا نہیں, یہی کہا ہے نا, اور میں نے آپ کو کہا پکے ہیں, آپ نے کہا پکے ہیں. ماشاءاللہ, میری کوئی ویلیو نہیں ہے یار. کیوں سر؟ نہیں ہے نا؟ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا زید صالح, آپ نے کہا زور ہی نہیں ہے. میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں زید صالح, زور ہے, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا میں لکھ رہا ہوں زید صالح زور ہے, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا پکے ہے نا؟ ہم نے کہا بالکل جی پکے ہیں. میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ میری بات مان لیں. ہاں ویری گڈ, بالکل صحیح کہا انہوں نے جی. اگر مان لیتے اس وقت تو پھر اتنی باتیں کیسے پتہ چلتی؟ تو ایک زور سر کہنے والے کا بھی ہوتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے, کہہ کون رہا ہے. ٹھیک ہے, تو گویا اس جملے میں کتنے زور ہیں؟ 4. پہلا زور جو کہ انڈرسٹوڈ زور ہے کہنے والے کا, ٹھیک ہے, اور 3 زور آپ کو نظر آ رہے ہیں.